إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا والصلاة والسلام على محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان من الأئمة والهداة والصالحین إلى يوم القیامہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کون سی آیت تک ہو گیا تھا ہمارا؟ 61 تک ہو گیا تھا۔ اوکے، ہم 61 پڑھ رہے تھے اور 61 میں ہم نے بنی اسرائیل پر جو ان کے اوپر جو مصائب آ رہے دنیا میں، جو مسائل آ رہے تھے اور جس طرح سے ان کو سزا مل رہی تھی، اور ایک طویل عرصے تک، جیسے ہم نے پہلے بھی شیئر کیا کہ جب تک جو ہے وہ روم کا غلبہ رہا چرچ کا، تو تب تک جو ہے وہ یہودی جو ہیں وہ بہت بری طرح پستے رہے، اور لاسٹ جو ان کا رہا ان کے ساتھ وہ ہولوکاسٹ ہے۔ اور ہولوکاسٹ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جرمنی میں کس طرح سے یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہٹلر نے کیا تھا۔ تو یہ ساری وجوہات، اور اس کو ہم امت مسلمہ کے ساتھ جو ہے وہ ایک آئینے کے طور پر دیکھ رہے تھے کہ کس طرح امت مسلمہ جو ہے ان پرابلمس میں ہے، تو اس طرح کے پرابلمس ہمارے ساتھ کیوں آ رہے ہیں۔ تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ شیئر کرنا ہے، یہ بتانا ہے کہ وہ کون سے گناہ ہیں جو ہم میں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ جن کی وجہ سے آج دنیا میں جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے ہر طرف سے، جیسے یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے نا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو اسی طرح امت مسلمہ کے اوپر بھی ذلت اور مسکنت طاری ہے۔ آپ کے پاس کنٹریز، آپ لوگوں کے پاس بہترین نیچرل ریسورسز ہیں۔ عرب کنٹریز کے پاس پیٹرولیم کی ہے سہولتیں، خود آپ کے پاس پاکستان کے اندر یو ہیو ویری رچ سوئل، زرعی زمین ہے آپ کے پاس، پھر اسی طریقے سے آپ کے پاس منرلز ہیں، آپ کے پاس بہترین چیزیں ہیں، لیکن پھر بھی آپ کے اوپر ذلت اور مسکنت طاری ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے اور کیوں جو امت مسلمہ ہے وہ اللہ کے غضب کا شکار ہے؟ تو کچھ چیزیں ہم نے اس دن ڈسکس کی تھی کہ عمومی طور پر ہمارے جو مصائب ہیں، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں بنی اسرائیل نے کی تھیں، آلموسٹ ہم بھی اسی طرح سے کریں۔ انہوں نے بچڑا بنا کے پوجا کی تھی، ہم بچڑے کی پوجا تو نہیں کرتے، لیکن ہم نے اپنے اپنے الگ الگ بچڑے بنا رکھے ہیں۔ کسی نے خاندانی روایت کو بنا رکھا ہے، تو کسی نے اپنے سو کالڈ فرقے کو بنا رکھا ہے، کسی نے قبر پرستی شروع کر رکھی ہے، اور کسی نے کسی اور چیز کو اپنا قبلہ بنا رکھا ہے۔ تو بظاہر تو ہم بت پرستی نہیں کر رہے، بچڑے کی پوجا نہیں کر رہے، لیکن پھر بھی پوری کی پوری امت جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کو اپنا اپنا بچڑا بنا کے اس کی پوجا میں لگی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنا جو پرپز آف لائف تھا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو گول دیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ یہ ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کریں گے فلسطین میں جا کے، اور وہاں پر سے پھر یہ پوری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت کریں گے۔ تو انہوں نے اپنا وہ مقصد بھلا دیا اور یہ دنیا اکٹھی کرنے میں لگ گئے، دنیا کے پیچھے لگ گئے، جس کی ایک مثال یہاں پر یہ بتائی گئی کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے یہ کہا کہ لن نصبر علی طعام واحد، ہم ایک کھانا نہیں کھا سکتے۔ آسمان سے پکا پکایا من و سلوہ اتر رہا تھا، اور یہ نہیں اس پہ ان کو صبر نہیں تھا، بلکہ ان کو زبان کے ذائقے چاہیے تھے، انہیں دنیا کی لذتیں چاہیے تھیں، تو انہوں نے پریفر کیا دنیا کی لذتوں کو۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کے بارے میں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم دیا، پھر وہ دنیا کی طرف جھک گیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کی مثال جو ہے وہ کتے کی مثال سے دی ہے کہ وہ شخص کتے کی مانند ہے، جس کو تم ہڈی ڈالو یا نہ ڈالو وہ اپنی زبان جو ہے وہ ہکلاتا رہتا ہے۔ تو وہ جس طرح کتا ایک لالچ میں رہتا ہے ہر وقت، چاہے آپ پتھر ہی مارنے لگیں، لیکن وہ دیکھ رہا ہوتا ہے زبان لٹکائے ہوئے کہ شاید یہ مجھے کوئی ہڈی ڈالنے لگے ہیں۔
تو ایسا شخص جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہو، تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ اپنے رتبے اللہ کے پاس بلند کرتا، اس نے دنیا کو پریفر کیا. اس نے اپنی کتاب کے علم سے دنیا حاصل کرنی چاہیے، یا یہ کہ کتاب کے علم کو بھلا کر دنیا کی چاہت میں پڑ گیا، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دی. تو یہی وہ ایک شخص کی مثال ہے اور یہ پوری قوم کی مثال ہے. یہ بنی اسرائیل کی مثال ہے اور امت مسلمہ کے حالات آپ کے سامنے. اب کوئی بھی باشعور انسان جو ہے اس سے بڑی آسانی سے تجزیہ کر سکتا ہے، لیکن صد افسوس ہمارے اوپر، امت مسلمہ کے اوپر، کہ ہم اس آئینے میں اپنے آپ کو نہیں دیکھنا چاہتے. اور جو کوئی ہمیں آئینہ دکھاتا بھی ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ وہی کرتے ہیں جو انہوں نے بھی کیا. انہوں نے کیا کیا؟ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، نبیوں کو بغیر حق کے قتل کیا. تو ہمارے اب چونکہ انبیاء تو نہیں آئیں گے، لیکن جو لوگ کلمہ حق بلند کرتے ہیں ہمارے ہاں، ان کو اس طرح کی سزائیں. اچھا، اس دن ہم بات کر رہے تھے کہ بائبل میں مطلب جو ان کی اپنی کتب ہیں ان سے بھی جو ہے ان کی تفصیل ملتی ہے کہ انہوں نے انبیاء کو جو ہے وہ قتل کیا، اور کس کس طرح ان کو یا تو قتل کیا یا نکالا. کچھ کا ذکر آپ کے سامنے میں رکھتی ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے بعد بنی اسرائیل جو ہے وہ تقسیم ہو گئی تھی اور دو بڑی ریاستوں میں بٹ گئی تھی. ایک تھی یہودیہ اور ایک جو تھی سامریہ. ٹھیک ہے، اب یہ کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں گے نا تو آگے آگے جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے، اور خاص طور پہ جب آپ سورہ بنی اسرائیل پہ پہنچیں گے تو بہت کلیئر ہسٹری آپ کے ذہن میں ہوگی. سلیمان علیہ السلام کی ریاست جو تھی ان کے انتقال کے بعد وہ دو حصوں میں بٹ گئی تھی، ایک یہودیہ تھی اور ایک سامریہ تھی. تو یہ جب آپس میں بٹ گئے تو پھر انہوں نے کیا کیا، آپس میں ہی ایک دوسرے کے اوپر حملے شروع کر دیے اور ایک دوسرے سے لوٹ گھسوٹ شروع کر دی. دونوں ریاستوں میں، دونوں بنی اسرائیل، دونوں مسلمان تھے لیکن آپس میں لڑنا شروع کر دیا. تو ان میں اس وقت جو اللہ کے نبی تھے اور ان کا نام ہے جو بائبل میں آتا ہے وہ ہے حنانی، سے ہے. ٹھیک ہے، تو حنانی نبی نے یہودیہ کے فرما روا آسا کو سخت تنبیہ کی، مگر اس نے بجائے اس کے کہ وہ ان کی تنبیہ کو قبول کرتا، باز آتا، اس نے ان کو قید میں ڈال دیا. اسی طرح حضرت الیاس، جن کو بائبل میں ایلیہ کہا گیا ہے، انہوں نے جب بعل جو بت کی پرستش شروع کروا دی تھی بادشاہ نے، حضرت الیاس کی قوم کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، اس نے ایک مشرک عورت سے شادی کی تھی. وہ مشرک عورت جو تھی وہ بعل کی پجارن تھی. تو جب وہ اس کی شادی ہوئی تو اس نے پھر ملک میں مسلم ملک کے اندر جو ہے وہ بعل کے معبد بنوانے شروع کر دیے. تو حضرت الیاس نے جب اس چیز کے لیے روکا تو اس نے حضرت الیاس کو جو ہے اس قدر تنگ کیا، اذیت دین، کہ انہیں وہ جگہ چھوڑ کر جزیرہ نما سینا میں پناہ لینی پڑی. پھر ایک اور نبی کا ذکر آتا ہے جن کا نام میکایا ہے. ٹھیک ہے، میکایا. اب یہ چونکہ زبان کا فرق ہے نا تو پروننسیشن کا فرق ہے. ٹھیک ہے، میکایا جو تھے ان کو جو وقت کا بادشاہ تھا اس کا نام ہے اسی اخی. اس نے جو ہے اسی بات پر کہ انہوں نے بادشاہ کو حق کی تلقین کی، اس کو برائیوں سے روکا، تو اس نے ان کو جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا. اور جو اس نے حکم دیا جو جیل کے گارڈز تھے ان کو، وہ محفوظ ہے بائبل میں. اور وہ اس نے حکم یہ دیا کہ اس شخص کو مصیبت کی روٹی کھلانا اور مصیبت کا پانی پلانا. اب آپ یہ دیکھیے، یہ وقت کے انبیاء تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی تھے جن کے ساتھ بنی اسرائیل نے ایسا رویہ رکھا. پھر اسی طرح حضرت زکریا کا نام آپ سب نے قرآن کریم میں بھی پڑھا ہے. تو انہوں نے جب حق کی آواز بلند کی، جبکہ ان کی ریاست جو تھی یہودیہ ریاست، اس میں اعلانیہ بت پرستی اور بدکاری ہونی شروع ہوئی، تو ان کے لیے ان کو بھی جو ہے وہ بعض روایات میں آتا ہے کہ شہید کر دیا گیا. اور شہید کیسے کیا گیا؟ سنسار کر کے. اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کو ایک درخت میں پناہ دے دی گئی تھی، ایک درخت نے ان کو چھپا لیا تھا، واللہ عالم. لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی
ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے مسلوب کرنے کی کوشش کی. وہ آگے جیسے سورہ مائدہ میں ذکر آئے گا تو پھر ہم اس کو تفصیلاً پڑھیں گے. سورہ اس میں بھی آئے گا، سورہ آل عمران میں بھی. اسی طرح ایک نبی حضرت آموس کا ذکر آتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے انہوں نے ملک بدر کیا. حضرت یحییٰ جن کو بائبل میں یوحنا کہا گیا ہے، تو حضرت یحییٰ کو بھی جو بادشاہ تھا اس نے اپنی معشوقہ کی فرمائش پر ان کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا گیا. تو اس طریقے سے انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، ان کو ملک بدر کیا، ان کو سخت سزائیں دی، ان کو جیلوں میں ڈال دیا. تو یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. پھر آگے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غلطی مینشن کر رہے ہیں وہ ہے کہ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. یہ اس وجہ سے تھا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. کس طرح سے نافرمانی کی؟ یکفرون بآیات، اللہ کی آیات کا کفر کس کس طرح سے ہوتا ہے؟ اللہ نے امانت کا کہا ہے وہ ہم خیانت کرتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، تو وہ بھی دو طرح سے ہوتا ہے. ہاں دیکھیں، آپ ٹو دا پوائنٹ جب آپ آنسر کریں گے نا، آپ بتائیں گے دو طرح سے ہوتا ہے. ایک اعتقادی کفر ہوتا ہے اور ایک عملی کفر ہوتا ہے. آپ جو مثالیں دے رہے ہیں یہ عملی کفر کی مثالیں، ٹھیک ہے. تو ایک اعتقادی ہے اور ایک عملی. تو بنی اسرائیل نے بھی اعتقادی کفر نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے. وہ اس کو مانتے رہے تھے، وہ مانتے تھے کہ یہ اللہ کی آیات ہیں، لیکن انہوں نے بھی عملی کفر کیا تھا. اچھا، تو اب آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل نے بھی اعتقادی کفر نہیں کیا تھا، عملی کفر کیا تھا. اور امت مسلمہ بھی عملی کفر کر رہی ہے. جیسے ابھی نعیمہ نے مثالیں دی، رائٹ. اب یہ جو مثالیں دی، اب اس کو آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس وقت ان کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں سارے جہان والوں کے اوپر فضیلت دی ہے، رائٹ. اب وہ سارے جہان والوں پر فضیلت ان کو بھی دی گئی تھی. اسی طرح امت مسلمہ کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فضیلت دی، ان کو چن لیا. کیا فرمایا سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے بھی یہ کہا نا کہ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو. ان کو بھی یہ کہا کہ تمہیں ساری جہان والوں پر فضیلت دی. اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کس بات پر جو ہے وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ اس وقت جو ہمارے حالات ہیں اس کی وجہ کسی اسرائیل کی سازش نہیں ہے، کسی ہندوستان کی سازش نہیں ہے، کسی امریکہ کی سازش نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بد عملیوں کا انجام. آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ کیوں جب مسلمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے راتوں کو اٹھ کے رو رو کے دعائیں کی ہیں، ہمارے یہ حالات کیوں ہیں؟ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پریڈکشن کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب دنیا کی قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے؟ یعنی ایسا کیوں ہوگا؟ کیا ہم بہت کم ہوں گے تعداد میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اب آپ دیکھیں اس وقت دوسرا بڑا مذہب ہے اسلام. سب سے پہلے عیسائیت، پھر اسلام. پوری دنیا میں اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان موجود، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، تعداد میں کم نہیں ہوں گے لیکن تمہارے اندر وہن آ جائے گا. پھر صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا خوف. دنیا کی محبت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی. انہوں نے کیا کیا تھا بنی اسرائیل نے؟ ان کو منو سلوا مل رہا تھا، ان کی ضروریات پوری ہو رہی تھیں، لیکن انہیں دنیا کی محبت تھی، دنیا کی چاہت، دنیا کی لذت، کھانا پینا، مزے، عیش آرام.
تو ہمارے اندر بھی تو وہن پیدا ہو گیا نا. ہم نے بھی تو موت کے بعد کی زندگی کو بھلا دیا. موت کا خوف پیدا ہو گیا ہمارے اندر. موت کا خوف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مطلب کوئی جو ایک نارمل انسان ہے وہ موت کو پسند کرتا ہے. کوئی بھی موت کو پسند نہیں کرتا. لیکن مومن جو ہوتا ہے وہ موت سے خوف نہیں کھاتا. اس کو پتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہونی ہے اور مرنے کے بعد میری اصل زندگی شروع ہوگی, اور اس لیے وہ اس اصل زندگی کی تیاری کرتا ہے. تو چونکہ ہم نے اصل زندگی کی تیاری کوئی نہیں کر رکھی, اس لیے اب ہمیں موت سے خوف آنے لگا ہے. بنی اسرائیل کا, یہود کا یہ خیال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے, اور وہ کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ واحبہ, ہم اللہ کے چہیتے ہیں اور اس کے بیٹے ہیں. تو کم و بیش امت مسلمہ کا بھی یہی کانسیپٹ ہے. امت مسلمہ جو ہے وہ بھی یہی کانسیپٹ لے کے بیٹھی ہوئی ہے کہ چونکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اس لیے ہم تو بخشے بخشائے ہیں. وہ کیا کہتے تھے, لن تمسنا النار الا ایاما معدودات. ٹھیک ہے, تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کوئی نہیں, خیر ہے, بالآخر تو جنت میں چلے ہی جائیں گے. اول تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو جائیں گے ہی جنت میں. وہ تو پھر لن تمسنا النار الا ایاما معدودات کہتے تھے. ہم تو اتنا بھی نہیں سمجھتے نا. ہم تو کہتے ہیں بس جب تک سارے چلے نہیں جائیں گے جنت میں, ہمارا مطلب ایگریمنٹ ہم نے اللہ تعالیٰ سے لیا ونعوذ باللہ. تو مجھے بتائیں کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ہم کیوں نہیں عقل کے ہوش کے ناخن لیتے ابھی تک؟ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ چلیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ شاید جو میں باتیں کر رہی ہوں یہ شاید حکمرانوں کو سوچنی چاہیے کیونکہ پالیسیز وہ بناتے ہیں, اور ملکوں کے درمیان سارے جو مطلب ایک وہ منسٹریز ہوتی ہیں, جو آپ کی انٹیریئر منسٹری ہے, یہ ایکسٹیریئر منسٹری ہے, یہ سارا کچھ تو جی ہم سے تو اوپر کو, ہم تو گھر میں رہنے والی عورتیں ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ اپنے گھر کی ریاست کی تو ملکہ آپ ہے نا. ہمارے گھروں میں کتنا اللہ کے دین کا پاس رکھا جاتا ہے. کیا ہم گھروں میں آیات کا عملی کفر نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے جیسے حضرت موسیٰ نے کہا تھا نا, اتستبدلون الذی ہوا ادنی بالذی ہوا خیر, کیا ہم خیر کو بیچ کر ادنا نہیں خرید رہے ہیں؟ تو جب عوام الناس جنرلی انڈیویجولز کا یہ حال ہوتا ہے تو پھر حکمران بھی ویسے ہی ہوتے ہیں. یہ بات تو پتہ ہے نا کہ جیسی عوام کے اعمال ہوتے ہیں ویسے ہی حکمران ان کے اوپر آ جاتے ہیں. اب اصلاح کیسے ہوگی؟ اتنی ساری جو ہم نے گفتگو کی, تو پھر کرنا کیا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کو؟ کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ جی, اپنے گھر سے شروع کرنی چاہیے. اپنے گھر سے ابتدا. اچھا, آپ آئیڈیا دیں کیا کریں گے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ ہم نے کام کرنا ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیے, یہ وہ وقت ہے جو کام کا ہے, صرف باتوں کا نہیں. کیونکہ باتیں بہت ہیں اور اتنی زیادہ ہیں کہ آپ بے شمار آپ کو اسکالرس مل جائیں گے, بے شمار آپ کو اسپیکرز مل جائیں گے, بے شمار آپ کے پاس لٹریچر ہے, بے شمار کتب ہے. ہر چیز کی جو ہے وہ ابنڈنس ہے. جو کمی ہے وہ صرف اور صرف عمل کی ہے, اور عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی, جہنم بھی. ہمیں پتہ ہے, سب کو پتہ ہے. تو عمل کی بات کرنی ہے اب ہم نے. ٹھیک ہے, ہم کچھ آئیڈیاز دیتے ہیں. اپنے گھر میں آپ کس چیز سے ابتدا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے میں تو قرآن پاک کو سمجھا جائے اپنے گھر میں, کیونکہ نا لوگوں کو صحیح قرآن پاک کی تعلیمات کیا ہیں انہی کا نہیں پتا ہوتا. پہلے آپ تو ان کا کہتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں قرآن کی تعلیم کو جو ہے وہ سمجھانا شروع کریں. اچھا, آپ کے ذہن میں کیا پلان ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کے بچے چھوٹے ہیں بڑے, کس طرح آپ اپنے گھر میں قرآن کا فہم جو ہے وہ سٹارٹ کریں گی؟ میم اگر اسپیشل ان کو لے کے بیٹھو نا کہ جی قرآن کی تعلیم دینی ہے آپ کو, تو بچے نہیں بیٹھتے کہ بھی نہیں ہماری تو اپنی مصروفیات ہیں, ہم نے یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے.
تو میں نے تو یہی کہا ہوا ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، پہلے مجھے خود نہیں تھا اتنا زیادہ علم، مگر جب سے یہ قرآن پاک سے جڑی ہوں تو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو وہ نا مجھے خود کو پتا ہوتا ہے. تو جیسے بھی جو بھی گھر میں موقع چل رہا ہوتا ہے، جس طرح کبھی جو ایشو چل رہا ہوتا ہے، تو اس کو دیکھ کے کہ بھی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹاپک پہ کیا کہا تھا، کیسے کیا تھا، تو اس کو لے کے اس کو فالو کریں. قرآن مجید میں اس چیز کے متعلق کیا احکام ہے، اگر اس کو سامنے رکھ کے ہم اپنے روزمرہ کے ایشوؤں کو حل کرنا شروع کریں تو میرے خیال میں بہت بہت فرق پڑ جاتا ہے، گھر کے لیول میں ہی فرق پڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہ کہتی ہیں کہ آپ اس طرح سے ہمارے بچوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہو جاتے ہیں، شوہر کے ساتھ بہت اچھے ہو جاتے ہیں تعلقات، اور اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اچھے ہو جاتے ہیں جن کو کہ ہم ایسے عام حالات میں پوچھتے ہی نہیں ہوتے، مگر جب ہم لوگ قرآن پاک سے ریلیٹڈ ہو کے کرتے ہیں تو وہ سب کی جو غلط فہمیاں یا یہ وہ چیزیں ہیں وہ حل ہونے لگ جاتی ہیں. ٹھیک، انہوں نے یہ آئیڈیا دیا آسیہ نے کہ یہ آف اینڈ آن جو ہیں وہ جو معاملہ درپیش ہے، یہ کہتی ہیں کہ ہم اس طرح سے چینج لا سکتے ہیں اپنے گھر میں، قرآن کو نافذ اس طرح کر سکتے ہیں یا اللہ کی آیات کو نافذ اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم جو بات ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ وہ میسج کنوے کر دیں. گڈ. اور کیسے لائیں گے چینج آپ؟ کچھ اور عملی، صرف اب یہ درس و تدریس کی بات نہیں، عمل میں کہاں کہاں آپ چینج لائیں گے، کس طرح سے سٹارٹ کریں گے؟ جی نعیمہ. جی میم یہ ہے کہ اپنے رویے ہم ایسے گھر والوں کے ساتھ کر لیں، ہسبینڈ کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ہمارا اخلاق ایسا ہو کہ وہ ہمارے اخلاق کو دیکھ کر تو وہ بھی یہ مجبور ہو جائے اس چیز پہ کہ ہاں ہم نے بھی اس طرح اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے. اور واقعی ہم اگر غصے سے یا کسی ایسے رویے سے بات کرتے ہیں تو آگے سے اسی طرح کا رد عمل آتا ہے. لیکن میں نے بھی جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو میں بھی یہ دیکھتی ہوں کہ بعض اوقات میڈ کے ساتھ یا ہسبینڈ کے ساتھ کچھ اس طرح کے انداز میں بات کرتی تھی کہ وہ فیل نہیں ہوتا تھا، لیکن اب جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے تو واقعی فیل ہوتا ہے کہ میں نے صحیح طرح سے بات نہیں کی، مجھے اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، اور کھٹک جاتا ہے دل میں، اور فوراً مجھے احساس ہوتا ہے، میں استغفار بھی کرتی ہوں، پھر کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو اپنے اس رویے کو یا اس انداز کو چینج کر لوں. تو ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر جو بات میں چاہ رہی ہوں کہ کنکلوڈ کر لیں تاکہ ہم جلدی جو ہے تھوڑا سا اور آگے بڑھیں. آسیہ نے کہا کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن کو، کوشچن میرا یہ تھا آپ لوگوں سے یا رائے میں آپ سے یہ مانگ رہی تھی کہ آج کے اس لیسن سے ہم نے جو یہ سیکھا ہے کہ جو ہمارے حالات خراب ہیں انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پہ بھی امت مسلمہ ہونے کے ناطے، تو ہمارے جو حالات، تو اس میں آئیڈیاز آپ لوگوں سے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. آسیہ نے یہ کہا کہ ہم جو ہمارے ڈیلی مسائل ہوتے ہیں اس میں ہم جو قرآن کا میسج ہے، جو اللہ کی آیات کا میسج ہے، ہم وہ کنوے کرتے ہیں اور کریں گے. لائک وہ شی از ٹیلنگ دیٹ شی از ڈوئنگ دس پریکٹس، رائٹ؟ اوکے. اور دین نعیمہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم پریچ کر سکتے ہیں، ہم اپنے گھر میں وہ آیات کو نافذ کر سکتے ہیں جب ہم اپنے اخلاق کو بہتر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ہم خود عملی تبلیغ کریں اور لائے آئیڈیاز. اب یہ چیزیں رپیٹ نہیں کرنی، اور آئیڈیاز لے کر آئیں اور جلدی ذرا کوئکلی. اچھا، جہاں تک مجھے اندازہ ہے سدرا جو ہیں وہ باقاعدہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ترجمہ کرواتی بھی رہی ہیں ان کو، اور اب شاید انہوں نے جو ہیں وہ ارم کے ساتھ بچوں کی کوئی کلاس ارینج بھی کر دی ہے کہ وہ باقاعدہ ترجمہ پڑھ رہے ہیں. اینڈ دس از ویری گڈ، دس از ویری گڈ، بہت ضروری. جی میم، بلکہ میں آپ سے وہ بھی پوچھ رہی تھی نا کہ وائس کے لیے بھی کوئی اللہ کرے کہ ایسا بن جائے پلیٹ فارم. انشاءاللہ سدرا اب میرے پلاننگ میں ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ ویری سون انشاءاللہ ہم بوائز، چھوٹے لڑکوں سے اور ٹین ایجر یونیورسٹی گوئنگ بوائز تک انشاءاللہ ہم اسی پلیٹ فارم سے سٹارٹ کرنے والے ہیں. آلدو اگر مجھے خود پڑھانا پڑا میں خود پڑھاؤں گی. ہم کوشش کریں گے کہ ہم ویری سون سٹارٹ کریں اس کو انشاءاللہ، اور کنوینئنٹلی کریں گے. 1-2 دن کی کلاس رکھ لیں گے تاکہ اگر کوئی کسی کی باہر کی اور بھی مصروفیات ہیں تو وہ بادر نہ رکھیں گے بھی انشاءاللہ شام میں انشاءاللہ. بس آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہمارے لیے آسانیاں کریں. جی، اور جلدی اور کیسے کریں گے؟
اپنے گھر میں ڈفرینٹ ایشوز کو لے کر آپ کس طرح سے آیات کو اپنی ذات پر، اپنے گھر والوں پر اس کو پریکٹس کریں گے آیات کو. کوئی اپنا تجربہ شیئر کرے تاکہ ہم سب سیکھیں اس سے. جی میں بتاؤں آپ کو. جی جمیلہ بتائیے. میں بتانا چاہ رہی تھی، دیکھیے ہم اپنے بچوں کو شروع سے اسلامی کہانیاں جو ہمارے اسلاف ہیں ان کے متعلق بتائیں، جو ہمارے پیغمبر گزر چکے ہیں، جن کے ان کے اصلی حالات، جس کو میں کہتی ہوں ٹرو اسٹوریز، وہ ان کو ہاں اچھا، اس میں ایک چیز ہے، بالکل بہت اچھا آئیڈیا ہے اور ہم یہ پریکٹس کرتے رہے ہیں. ہمیں ایک اسکول کے لیول پر بھی اگر قرۃ العین ابھی ہمارے ساتھ ہیں تو یہ چیز ہم نے پریکٹس کی ہے. لیکن اس میں ایک چیز یاد رکھیے گا، یہ شروع میں جب سدرا سے بھی بات ہوئی تھی اور سدرا کے بچے اور بھی چھوٹے تھے تب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ میں جو ہے پروفیٹک سٹوریز سناتی ہوں بچوں کو. لیکن اس میں پتہ کیا ہے، ہم اس کو بچوں کو نا ایک قصے کے طور پہ سناتے ہیں، اسٹوری کے طور پہ. میں نے تب بھی ان سے سدرا سے بھی یہ کہا تھا کہ آپ اسٹوری ضرور سنائیں لیکن کنکلوژن ضرور دیں بچوں کو. جیسے سناتے جا رہے ہیں نا، جیسے آپ حضرت موسیٰ کی اسٹوری سنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کی کہانی سنا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کو بتائیں اس میں ہم نے کیا سیکھا، اس میں ہمارے لیے کون، ٹھیک ہے، اس طریقے سے. ویری گڈ آئیڈیا. اور صحابہ کی کہانیاں بہت اچھی ہیں ماشاء اللہ. صحابیات کی، بچیوں کے لیے صحابیات کی سٹوریز. اس کے لیے ظاہر ہے ہمیں اپنا علم بڑھانا پڑے گا نا، خود بکس پڑھنی پڑے گی. اچھا لیکن قصہ بتاتے ہیں تو ان کو بچوں کو یہ بتانا کہ بھائی اتنا عرصہ وہ رہے لیکن اللہ کی یاد وہ مچھلی کے پیٹ میں بھی کرتے رہے، اور ان کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بچانے والا ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بچایا، ان کی قوم کو بھی بچایا. تو یہ بھی بات دوسری بات ان لوگوں کو یہ کھا گیا تھا، اس میں ہمیں ایک یہ بھی لیسن ملتا ہے کہ ہم اپنی آقا جو ہے اس کی بات کو مانیں. اور وہ بھی انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ میں ہی غلام ہوں، میں اپنے آقا کی اللہ تعالیٰ کی ذات سے منعرف ہو. تو میں بتایا نہیں کہ عذاب آئے گا، میں پہلے ہی آ گیا ہوں. ان کو بھی احساس ہوا تھا. اس کا مطلب یہ کہ اپنے بڑوں کا، یا جو بڑے حاکم ہیں یا بڑے جو ہمارے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے سب سے پہلے تو اس کو دیکھیں کہ انہوں نے جو کہا ہے ان کے پر چلے، ان کی نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی بات کی نافرمانی نہ کرے. بچوں کو ہم یہ بتائیں. اور اگر شروع سے یہی طریقہ ہے، آپ کوئی بھی سٹوری سناتے ہیں، ہم کو کسی بھی پروفٹ کی سٹوری سناتے ہیں وہاں بیچ میں رک جائیں. اور میں یہ کہوں گی اگر آپ لوگ صرف اپنے بچوں تک نہ رہیں، ٹھیک ہے، کوشش کریں، جیسے سمر ویکیشنز ہیں تو آپ اس چیز کو شروع کریں کہ آپ اپنے بچوں کے فرینڈس کو بلا لیں. یہ ہم نے پریکٹس کی تھی، سدرا کو یاد بھی ہوگا، لاسٹ ٹو لاسٹ ایئر شاید ہم نے اسی چیز کو پریکٹس کیا تھا کہ بچوں کے فرینڈس کو بلاتے تھے، بلا کے تو ان کے لیے کوئی پرائز بنا دی یا کچھ ایسی چیز بنا دی، تو بیٹھ کے ان کو سنایا، مل کے بیٹھ کے تو وہ کلاس جو ہے وہ کی، تو اس سے پھر یہ میسج جاتا ہے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے کہ یہ سلولی اینڈ کنٹینیوس پروسیس ہونا چاہیے، ادروائز یہ ہمارا ذاتی تجربہ ہے. ہم نے چونکہ بچوں کے لیول پر کافی کام کیا بھی ہے اس میں، اور ماشاء اللہ قرۃ العین کا کافی ایکسپیرینس بھی ہے اس میں، تو بچوں کو اگر آپ بتا کے چھوڑ دیں گے تو وہ بھول جاتے ہیں. تو ایک مسلسل تربیہ کا پروسیس ہوتا ہے، تو مسلسل اس کو جاری رکھیں. اپنے گھر میں بھی اگر آپ کے اپنے بچے چھوٹے ہیں، اگر آپ کے پوتے پوتیاں ہیں، نواسے نواسیاں ہیں، دس از دا بلیسنگ کہ آپ ایک ایسی ایج میں ہیں جب آپ کی دوسری مصروفیات نہیں ہیں اور آپ آرام سے بچوں کو لے کے بیٹھ کے، لیکن اوتھینٹک پروفیٹک سٹوریز کے اندر بھی نا بہت ساری اسرائیلیات جو ہیں وہ آ چکی ہیں. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ سنائیں یا ان کو بہت زیادہ فینٹیسائز کر دیں کہ وہ ان کو کوئی فیری ٹیل لگنا شروع ہو جائے، اوتھینٹک روایات اور اوتھینٹک جو سارا مٹیریل ہے اس سے جو ہماری مسلمانوں نے محدثین نے لکھی ہیں باقی میم یہاں ایک اور چیز ایڈ کروں گی میں. اگر جیسے میں نے یہ والی پریکٹس ابھی شروع کی ہے، ایک تقریباً مہینہ تو ہو گیا الحمدللہ، کہ نا میں نے ایلوکیٹ کیا ہے. اب جو بڑے بچے دونوں ہیں نا، تو میں نے چھوٹی دونوں کو نا ان کے حوالے اس طرح کیا ہے کہ آپ نے 3 انفارمیٹیو اسلامک کوسچن چھوٹی کو سکھانا ہے. اب بڑی کو میں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے اس کو ڈیلی سکھانا ہے. تو کل وہ مجھے آ کے سنا رہی تھی کہ میں نے 4 بڑے فرشتوں کے نام یاد کیے ہیں. میں نے کہا بس صرف نالج دے دو، احکامات چلے انشاءاللہ وہ سیکھیں گے ہمارے ساتھ ساتھ، صرف انہیں نالج ہو، صحابہ کے نام ہو اس طرح. اور جنرل نالج کے لیے بھی بورڈ ایک بنایا ہوا ہے، تو جنرل کے لیے بیٹے کے میرا ذرا جنرل نالج اچھا ہے تو وہ
کنٹریز نے میں کرنسی لکھ دیتا ہے ڈیلی 4 وہاں پہ، تو وہ چھوٹی دونوں آ کے پڑھ لیتی ہیں اور ریپیٹ کر دیتی ہیں. تو یہ بہت اچھا ہوا ہے پریکٹس. بیچ میں یہ بھول بھی جاتے ہیں لیکن پھر میں یاد دلا دیتی ہوں تو وہ کر لیتے ہیں. اور جیسے میں اب قرآن نے پڑھاتی تھی جنہوں نے کر لیے کمپلیٹ، تو اب میں بیٹے کو کہتی ہوں کہ چھوٹی دونوں سے ناظرہ سن لو. جیسے زمل کو تبارک الذی یاد کرانے پہ لگایا ہوا ہے، تو وہ میں نے کہا ہے کہ وہ آپ کر لو اور ترجمہ پھر میں کرا لوں گی. تو وہ اس طرح بھی ڈبل بھی ہو جاتا ہے اور اچھا بھی رہتا ہے. بچے بھی نا مصروف رہتے ہیں چھٹیوں میں. بانڈنگ بھی ہوتی ہے آپس میں، بانڈنگ اسٹرانگ. بالکل گڈ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ مبارک فیک. اسی طرح عروج نے بتایا، ابھی انہوں نے چیٹ میں یہ بتایا ہے کہ آپ اسپیس دیں دوسروں کو، ٹھیک ہے. یعنی اپنی، جیسے نائمہ نے جیسے پوائنٹ آؤٹ کیا تھا، اسی طرح سے انہوں نے بھی اخلاقیات کے اوپر فوکس کیا کہ بعض جگہ آپ ایسی جگہ پر ہوتے ہیں کہ آپ پریچ ویسے نہیں کر سکتے، آپ پڑھا نہیں سکتے. آپ اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، چلیں بڑی بہت کر سکتے ہیں. آپ چھوٹے بچوں کو، گھر کے چھوٹے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن آپ بڑوں کو نہیں پڑھا سکتے. آپ اپنے ہسبینڈ کو نہیں پڑھا سکتے. آپ اپنے جو آپ کے گھر میں بزرگ ہیں ان کو پڑھا نہیں سکتے. تو اگر ان کو آپ اپنے اخلاق کے ذریعے جو ہے، اگر وہ کسی ایسی جگہ پر جہاں پر وہ صریحاً یکفرون بآیات اللہ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ عملی کفر کر رہے ہیں، عملی انکار کر رہے ہیں، تو آپ کا ان کے ساتھ آپ کے اچھے اخلاق کی وجہ سے اتنا اسٹرانگ بانڈ ہو جائے گا کہ آپ ان کو اس چیز سے حکمت کے ساتھ روک سکیں گے. دیکھیں، یہ جو یکفرون بآیات اللہ ہے نا، یہ ہمارے اندر اس طرح رچ بس گیا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں کہاں اللہ کی آیات کا عملی کفر کر رہے ہیں. پتہ بھی نہیں چلتا. اسراف میں، بخل میں، خوشیوں کی رسموں میں، غموں کی رسموں میں، اپنی ذات کے اندر، اجتماعی اپنی زندگیوں میں، اپنی مطلب پڑوس کے ساتھ، خاندان کے اندر، وراثت کے معاملات میں، بیٹیوں کے حقوق کے معاملے میں، تربیہ کے معاملے میں، ہر جگہ ان گنت مثالیں ہیں جو ہم کر رہے ہیں. ایسے تو نہیں ہمارے اوپر اتنی مسکنت طاری ہو گئی نا، ایسے تو نہیں ہمیں مار پڑے، ایسے تو نہیں ہماری زندگیوں کے یہ حالات ہو گئے، ہمارے اوپر ایسے تو نہیں ایسے حکمران آ گئے نا. چاہے وہ تجارت کا معاملہ ہے، جیسے بھی نعیمہ نے پچھلے اس آیت کے اس میں ریفرنس میں بتا رہی تھیں وہ، کہ ہم کم ناپ تول کرتے ہیں، ہم سود کھا رہے ہیں، ہماری مطلب دوسروں کا حق ماننا ہمارے لیے اسکل بن گیا ہے. وہ بن گئی، جسے کہتے ہیں نا اسمارٹنیس بن گئی ہے کہ کس طرح آپ خود زیادہ نفع کما لو، کس طرح آپ اپنے پیسے بچا لو، کس طرح آپ دھوکہ دہی جسے کہتے ہیں نا، دھوکہ دینا دوسرے کو، اس کو ہم نے اسمارٹنیس سمجھ لی ہے. کس طرح آپ جو ہے وہ تھوڑے پیسے میں زیادہ چیز لے آتے ہیں دوسرے کا حق مار کے، دکاندار کو جو ہے وہ کر کے، ایک کس طرح آپ کسی کی پڑی ہوئی چیز آپ کو مل گئی ہے تو آپ اس کو لے کے رکھ لیں اور سمجھیں کہ بس یہ چیز تو پڑی ہوئی تھی اور مل گئی اور بس یہ ہماری ہو گئی. تو یہ ہماری ڈیلی لائف کے اندر یکفرون بآیات اللہ ہی ہے. اللہ کی آیات کا کفر کرنا، عملی کفر کرنا، صریحاً اللہ کے احکامات کا ہم مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، لیکن عموماً ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز، یہ اتنی غلط چیز ہے، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ اس پر اللہ کا غضب ہم پر نازل ہے. آپ جھوٹ کو لے لیجئے، کتنا عام ہے بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا. آپ نے بچے کو بلانا ہے، آپ اس کو کوئی بھی بات کہہ دیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہوتا ہے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ اس قدر خوفناک چیز ہے. آپ کو پتا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے. کیوں ہماری گھروں میں اتنی بے چینیاں ہیں؟ کیوں ہمارے دلوں کو سکون نہیں ہے؟ کیوں ہمارے مال میں برکت نہیں ہے؟ کیوں ہماری زبان میں اثر نہیں رہ گیا؟ کیوں ہماری اولادوں پہ ہماری بات اثر نہیں کر رہی؟ کیوں آخر؟ کیوں ہماری نہ نیند میں چین ہے، نہ ہمارے جاگنے میں چین سکون ہے؟ کہیں نہ کہیں تو ہم گڑبڑ کر رہے ہیں. کیوں ڈپریشن اتنا عام ہو گیا ہے کہ 10 سال کے بچے جو ہیں ان کو ڈپریشن ہونا شروع ہو گیا؟ کیوں؟ سوچیں تو صحیح اس بات پر. چلیں اب آپ کو اسی سوچ میں چھوڑ کے میں آگے چلتی ہوں، اور آپ لوگوں نے اس کے اوپر کام کرنا ہے، اور فردر انشاءاللہ آگے ٹاپکس یہ بار بار آئے گا. پورا قرآن ہی ہماری تربیت کر رہا ہے، تو انشاءاللہ وہاں پر پھر ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے. مین ویل میں چاہوں گی کہ آپ سب اس چیز کے اوپر فوکس رکھیں
اور جو جو آپ اپنے گھر میں کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں قرآن کی درس و تدریس کے اعتبار سے یا قرآن کی آیات کی امپلیمنٹیشن کے اعتبار سے اپنے اوپر یا اپنے گھر والوں کے اوپر، تو وہ ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی ایک عمل سے اگر ہم کوئی بات سیکھتے ہیں تو انشاءاللہ وہ سلسلہ آگے چلتا رہے گا اور آپ کے لیے اس میں صدقہ جاریہ ہوگا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لیں، والذین ہادوا اور وہ جو یہودی بن گئے۔ اب یہ ہادو کیوں کہلائے ہیں؟ ہادہ کا مطلب ہوتا ہے تابہ، ٹھیک ہے، ہادہ تابہ کے معنوں میں آتا ہے، توبہ کرنے کے معنوں میں۔ تو قرآن کریم میں ان کا ذکر آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ انا ہدنا الیک، کہ بے شک ہم تیری طرف توبہ کرتے ہیں، تیری طرف پلٹتے ہیں، تو اس نسبت سے ان کو ہادو کہا گیا ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا انا بے شک ہم، ہدنا ہم پلٹتے ہیں، الیکا تیری طرف، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ان کو ہادو کہا گیا ہے۔ یا پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی نسبت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی طرف ہے، ٹھیک ہے، یہودا جو سب سے بڑا بیٹا تھا نا یعقوب علیہ السلام کا، جس نے حضرت یوسف کے قتل سے منع کیا تھا، تو اس کی طرف ان کی نسبت کر کے تو ان کو یہودی یا ہادو کہا گیا ہے۔ والنصارى، اور نصارہ جو ہیں یہ نصرانی ہیں، جن کو آپ اردو میں عیسائی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کی طرف نسبت دے کے، تو ان سے جب حضرت عیسیٰ نے کہا تھا نا من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا اللہ کی طرف مددگار، تو انہوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں، ٹھیک ہے، تو انصار سے ان کا نام جو ہے وہ نصارہ ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ نصران جگہ سے ان کا چونکہ تعلق تھا اس لیے ان کو نصارہ کہا گیا ہے۔ والصابئین، اور صابی جو ہیں یہ ویسے تو کہتے ہیں کہ حضرت یحییٰ کی امت کے لوگ جو ہیں وہ صابی کہلاتے تھے، اور یہ عراق کے علاقے میں تھے، اور ان کا جو قبلہ تھا یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے کیا کیا، فرشتوں کی بھی پوجا شروع کر دی اور آگ کی بھی پوجا شروع کر دی، تو ان کو صابی کہا گیا ہے۔ اسی لیے بعض نے کہا ہے کہ مجوسیوں کو کہا گیا، بعض جگہ آپ کو صابئین کا جو ترجمہ ہے بعض تراجم میں، اسی طرح عربی زبان میں صابی جو ہیں اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو اپنے دین سے پلٹ جاتا ہے، یعنی جو اس کا اوریجنل دین ہوتا تھا اس سے پلٹ جائے۔ اسی نسبت سے عرب جو تھے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی صابی کہتے تھے کہ انہوں نے اپنا جو باپ دادا کا دین تھا اس سے یہ پلٹ گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین، ایمان لائے سے مراد مسلمان ہیں، یہودی، نصرانی اور صابی۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، تو جو کوئی ایمان لائے گا اللہ پر اور آخرت کے دین پر، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو انہی کے لیے ہے اجر ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی ان پر کسی قسم کا غم ہوگا۔ تو بات دراصل یہ ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کا، مختلف جو تفرقے لوگوں نے ڈالے ہیں ان کا نام لے کے بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ اوریجنلی تمام انسان جو تھے وہ کس دین پر پیدا کیے گئے ہیں بتائیے؟ جی بشرا، کس دین پر پیدا کیے گئے ہیں سب انسان؟ اللہ کے دین پر پیدا ہوئے نا، اللہ کی فطرت پر، دین پر، اسلام پر، اللہ کے، بالکل۔ اب اسلام پر سب پیدا کیے گئے تو اوریجنلی ایوری ون شوڈ بی کالڈ مسلم، رائٹ، جی مسلم۔ لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیٹیگرائز کر دیا، کیونکہ انہوں نے خود اپنے آپ کو کیٹیگرائز کر دیا تھا، کس میں؟ یہود، نصارہ، صابی، ٹھیک ہے، یہ کچھ کے نام دے دیے، اس کے علاوہ بھی تھے اور بھی لوگ ہوں گے۔ تو یہاں پر اس آیت کا مطلب پیچھے جو سارا کانٹیکسٹ چلا آ رہا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہودی جو تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی آخرت میں مگر یہ کہ چلیں اگر کوئی بہت ہی برا بندہ ہے تو اس کو ایام معدودات، چند گنتی کے چند گنے چنے دن جو ہے وہ اس کو سزا ملے گی، پھر اس کو جنت میں بھیج۔ تو یہ جو ان کا کانسیپٹ ہے نا کہ ہم جو مرضی کرتے رہیں
ہمارے لیے سب کچھ ہے، جنت ہمارے لیے ہے، اللہ کی رضائیں ہمارے لیے ہیں، بس ہم تو چوزن ون ہیں. تو اس کو نگیٹ کیا گیا ہے. یہ صاف بتایا گیا ہے یہاں پر کہ ہادو ہونا، یہودی ہونا، ان کو اس کیٹیگری اس میں نہیں لے کے جائے گا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون پہ. یہودی ہونا نہیں، بلکہ کیا ہے، آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا. یہ دو کام ہوں گے، ایمان اور عمل صالح، تو پھر ان کے لیے اجر ہے، پھر ان کے لیے جنت ہے، پھر ان کے لیے کامیابی ہے. اسی طرح نصرانی جو تھے، جو عیسائی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ سے منسوب کرتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے اکلوتے بیٹے نے اپنی جان کی قربانی دے کر ہم سب کو بخشوا لیا. تو ان کو بھی یہی بتایا جا رہا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے نا، یہ کہتے ہیں کہ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، وہ ان کو یہودی کہتے ہیں وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. وہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، وہ ان کو کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہم صحیح ہیں، ہم ٹھیک ہیں. تو ان سب کو الگ الگ کیٹیگرائز کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ کسی فرقے سے تعلق رکھنے میں نہیں ہے، بلکہ نجات کا دار و مدار دو چیزوں کے اکٹھا ہونے پر ہیں، اور وہ کیا ہے، ایمان اور عمل صالح. اسی طرح آپ دیکھیے کہ ہمارا جو حال ہے، مسلمانوں کا جو حال ہے، مسلمانوں کی جو گروہ بندیاں ہیں، ان کے پیچھے بھی کیا کانسیپٹ ہے، میں ٹھیک ہوں، میرا گروہ ٹھیک ہے، میری جماعت ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں. ٹھیک ہے، چند فروئی مسائل کو بیس بنا کے، چند فروئی مسائل کو بنیاد بنا کر ہم نے فرقوں میں بانٹ لیا ہے اپنے آپ. اور ہر فرقہ کیا کہتا ہے، جیسے یہودی کہتے تھے کہ لیست النصارى علی شیء، اور جیسے نصرانی کہتے تھے کہ لیست الیہود علی شیء، اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ فلاں گروہ کچھ نہیں ہے، فلاں فرقہ کچھ نہیں ہے، بس جو کچھ بھی ہے وہ ہم ہی ہیں. تو یہ جو غلطی ہے، اس پر ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر مینشن کر کے، خاص طور پر گروہوں کے نام مینشن کر کے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کریں، تو یہ کہ نجات کا دار و مدار جو ہے وہ دو چیزوں پر ہے، کسی خاص فرقے سے تعلق میں نہیں ہے، بلکہ کس میں ہے، آمن باللہ پہ، ٹھیک ہے، اللہ پر ایمان لانے پر اور عمل صالح پر، نیک عمل کرنے پر اور ایمان. یہاں پر دو چیزوں پر ایمان کا ذکر کیا گیا ہے، ایک آمن باللہ اور دوسرا والیوم الآخر. تو ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو، جیسا کہ اکثر ہوتا بھی ہے، کہ یہ جو کہا گیا نا کہ ایمان لائیں گے، اگر یہ سارے ایمان لائیں، یہودی عیسائی، اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو پھر ان کے لیے نجات ہے، پھر ان کے لیے جنت ہے، پھر ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. تو کیا پھر اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تو کیا پھر بھی یہ جنت میں جائیں گے، جبکہ یہ اللہ پر ایمان رکھیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھیں؟ تو یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے ساتھ یہ فرما دیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، کہ اللہ کے نزدیک دین تو جو ہے وہ اسلام ہی ہے. ٹھیک ہے، اور جو اس کے علاوہ کوئی دین کا راستہ تلاش کرے گا تو وہ آخرت کے دن جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. اب جو شخص صحیح معنوں میں اوریجنلی اسلام پر ہے، ٹھیک ہے، اب وہ یہ سوچے اگر کہ وہ اس میں جو ہے اپنے دین میں جو ہے وہ اسلام پر ہے، یعنی اوریجنلی وہ اپنے نبی کے دین پر ہے، تب بھی اس کا وہ جو دین ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا. کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کیونکہ ہر نبی نے، پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ ہر نبی نے آنے والے نبی کی پر ایمان لانے کا وعدہ لیا ہوا ہے. تو اگر کوئی حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والا یہ کہتا ہے کہ میں موسیٰ پر ایمان رکھتا ہوں، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، تو میں مسلم ہوں اور میں جنت میں جاؤں گا، تو وہ گویا حضرت عیسیٰ کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتا ہے، تو پھر اس کا ایمان مکمل نہیں. اسی طرح اگر کوئی حضرت عیسیٰ تک ایمان رکھتا ہے پچھلے تمام انبیاء پر، اور یہ کہتا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام تک ویسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور میں شرک نہیں کرتا اور میں آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہوں، تب بھی اس کا ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا دین، کیونکہ
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بشارت دی تھی کہ ایک آخری نبی آئیں گے، ان کا نام احمد ہوگا، ان پر ایمان لانا ضروری ہے. تو ان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے، جو ان کا ان کے نبی لے کر آئے تعلیمات، اس پر ہی ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تمام انبیاء کے اوپر ایمان نہیں لاتے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان نہیں لاتے. اچھا، اب اگر وہ یہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن ہم اپنی کتب کی تعلیمات پر عمل کریں گے، ہم قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، قرآن پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ان کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہی مکمل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان مکمل کب ہوتا ہے؟ جب ہم ایمان لاتے ہیں وَيُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، ٹھیک ہے، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ قرآن کے اوپر ایمان نہ لایا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل نہ کیا جائے. تو آخرت کے دن میں نجات کا واحد جو ذریعہ ہے وہ صحیح عقیدہ، درست عقیدہ یعنی اسلام، وہ اوریجنل دین جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ میں عمل صالح، نیک اعمال. اور یہ نیک اعمال کیا ہے، اس کو پہلے بھی ہم پڑھ کے آئے ہیں، دوبارہ سے میں آپ کے سامنے اس کو ڈیفائن کر دیتی ہوں کہ نیک عمل کب پورا ہوتا ہے؟ جب اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں. اور دو چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ایک خلوص نیت، یعنی خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے لیے کام کریں. کوئی بھی کام آپ کریں تو اس میں صرف اللہ کی رضا ہو، کوئی ریاکاری نہیں، کوئی دنیا کی چاہت نہیں، چاہے وہ عبادات ہیں چاہے معاملات ہیں. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کی خاطر. اور پھر وہ نیک عمل بنتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ اتباع سنت کے مطابق ہو. اگر آپ سنت سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی نیکی ہے، وہ خود ایجاد کردہ کوئی چیز ہے، کوئی رسم ہے، کوئی اور سمجھتے ہیں کہ وہ نیکی ہے، تو وہ اللہ کے پاس عمل صالح رجسٹرڈ نہیں ہوتا. اللہ کے پاس عمل صالح رجسٹرڈ ہوتا ہے جب اس کے اندر دو چیزیں ہیں، خلوص نیت اور اتباع سنت. ٹھیک ہے، تو یہ جب دو چیزیں ہر بندے کے پاس ہوں گی، ایمان کا سرٹیفکیٹ اور اس میں ایمان باللہ، ایمان بالرسل، ایمان بالکتب، ایمان بالآخرہ، ایمان بالتقدیر، یہ ساری جو شقیں ہیں ایمان کی، یہ سرٹیفکیٹ ہوگا اس کے پاس. اور دوسرا اس کے پاس عمل صالح ہوں گے، تو پھر اس کے لیے ریوارڈ کیا ہے؟ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. ٹھیک ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دوبارہ ان کی طرف آتے ہیں اور ان کو یاد کرا رہے ہیں وہ وعدہ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے پختہ عہد لیا تم سے اور اٹھایا ہم نے تم پر کوہ طور کو. اور یہ کوہ طور جو ہے یہ ان پر کب اٹھایا گیا، اس کے آگے بھی ذکر آئے گا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایسے بلند کیا جب کہ ان کے اوپر ایسے تھا گویا کہ ان سے یہ اس طرح وعدہ لیا گیا کہ تم یہ وعدہ کرتے ہو نہیں تو تمہیں اس پہاڑ کے نیچے دفن کر دیا جائے گا، تمہیں کچل دیا جائے گا. ایسے ان کے اوپر اس کو اٹھایا گیا. اور طور جو ہے سریانی زبان میں پہاڑ کو کہتے ہیں، ہر پہاڑ کو. ٹھیک ہے، اور یہاں خاص طور پر کوہ طور سے مراد وہ پہاڑ ہے جس پر موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی گئی. اس کے علاوہ جبل بھی پہاڑ کو کہتے ہیں. طور اور جبل جو ہے یہ فرق ہوتا ہے کہ طور جو ہے وہ پہاڑ ہوتا ہے جس پہ سبزہ ہوتا ہے، اور جبل جو ہوتا ہے وہ چٹیل ہوتا ہے. اور جبل ویسے بھی عربی زبان میں ہے اور طور جو ہے وہ سریانی زبان میں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کے، کیا؟ خذو، پکڑ لو، لے لو، اخذا سے ہے یہ، ما آتیناکم، جو دیا ہم نے تم کو. اور کیا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ پیچھے آپ نے پڑھا کہ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، کہ ہم نے موسیٰ کو دی کتاب اور فرقان، یعنی کتاب اور پھر کتاب پر عمل کرنا کیسے ہے. اگر آپ اس کو اپنے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت. ٹھیک، کتاب کیا ہے؟ قرآن، اور سنت کیا ہے؟ کہ اس قرآن پر عمل کیسے کرنا ہے. تو ان سے کیا وعدہ لیا گیا کہ خذو ما آتیناکم، پکڑو اس کو جو ہم نے تمہیں دیا، یعنی تورات، اور تورات کے اوپر عمل کیسے کرنا ہے، وہ فرقان بھی بقوت، قوت کے ساتھ. قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟
क्या मतलब है? इस अच्छे तरीके से किताब को मजबूती से पकड़ें, कहीं गिर ना जाए आपके हाथ से, क्या मतलब होगा इसका? मतलब इसकी चीजों को याद रखें, यानी कि उन पे अमल करें। हाँ, कुव्वत से पकड़ के रखें, अपने दांतों के साथ पकड़ लें इसको छोड़ना नहीं है आपने। किताब और सुन्नत को आपने छोड़ना नहीं है। जिस भी सूरत हाल में आप हैं, जो भी मामला आपको दरपेश है, आपको किताब और सुन्नत से रहनुमाई लेनी है, इसको आपने नहीं छोड़ना। वज़कुरू, और याद रखो। यहाँ तर्जुमा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना, वज़कुरू और याद करो, ठीक है। तो अगर आप इसको इस तरह से पढ़े ना, और याद रखो, क्योंकि जिक्र जो है ना, इसके पीछे भी हम माने पढ़ के आए कि जिक्र का मतलब क्या होता है? किसी भूली हुई चीज को याद करना या किसी चीज को याद करते रहना। तो जब हम कहते हैं ना याद करते रहना, तो इसका मतलब एक ये भी हो जाता है कि याद रखो। वज़कुरू, और याद रखो, मा फीही, जो इसमें है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बच जाओ, बुरे अंजाम से बच जाओ, जहन्नुम से बच जाओ, दुनिया की जिल्लत और मस्कनत से बच जाओ, अल्लाह के गजब से बच जाओ। तो अल्लाह के गजब, जहन्नुम की आग, दुनिया की जिल्लत और मस्कनत, इन सब से बचने का वाहिद तरीका क्या है? खुजू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू मा फीही, याद रखो जो कुछ इसके अंदर है। कब कब याद रखो? जल्दी से बताइए, समाप्त कीजिए। मैं आज इसको क्लास को वाइंड अप करूंगी शायद। हर वक्त याद रखो, हर वक्त, हर लम्हा। देखिए, हर वक्त याद रखें। आप माँ हैं, याद रखें आपको माँ होने के नाते अपने बच्चे की तरबियत कैसे करनी है, उसके आपके ऊपर क्या हकूक हैं, आपकी क्या ड्यूटीज हैं। आप बीवी हैं, याद रखें अल्लाह ने आपको आपके शोहर के नाते आप पे क्या ड्यूटीज रखी हैं, आपको किस तरह से अमानत जो है वो उसकी अदा करनी है, उसके घर की हिफाजत करनी है, उसके बच्चों की, उसके माल की हिफाजत करनी है, उसके पीछे अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत करनी है, अपनी आंख कान की हिफाजत करनी है। आप एक जॉब कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आप पर अमानत का हुक्म दिया है कि किस तरह आपने अपने वर्किंग आवर्स को जिस चीज की आप पे ले रहे हैं उसी में लगाना है। इसी तरह आप उस्ताद हैं, आपको पता होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने आपको किस तरह से गाइड किया है। वज़कुरू, याद रखो, याद रखो हर मामले में। आप शादी करने जा रहे हैं, आप अपनी शादी कर रहे हैं, आप अपने बच्चों की शादी कर रहे हैं, याद रखो अल्लाह के क्या अहकामात है, महर के क्या अहकामात हैं, निकाह के क्या अहकामात हैं, शादी के रस्मात के बारे में क्या अहकामात हैं। आपको कोई दुख, कोई तकलीफ पेश आ गई है, वज़कुरू, याद रखो क्या अल्लाह ताला के अहकामात हैं, कहाँ आपको सब्र से काम लेना है, कहाँ आपको हिकमत से काम लेना है। वज़कुरू, याद रखो। आप चीज खरीद रहे हैं, वज़कुरू, याद रखो। आप चीज बेच रहे हैं, याद रखो। आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करने लगे हैं, बोलने से पहले वज़कुरू, याद रखो। गीबत नहीं कर सकते, किसी के ऊपर बहतान नहीं लगा सकते, किसी के बारे में गलत बात नहीं कर सकते, किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं कर सकते जो वो अपने लिए नापसंद करता है। आप किसी के लिए वो काम नहीं कर सकते जो आप अपने लिए नापसंद करते हैं। वज़कुरू, पीछे क्या बात है? खुज़ू मा आतैनाकुम, और मा आतैनाकुम में क्या चीजें आ गई? दोनों चीजें आ गई ना, कुरान भी आ गया, हदीस भी आ गई, राइट। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम अपने भाई के लिए वही पसंद ना करो जो तुम अपने लिए पसंद करते हो, ठीक है। अपने लिए तो हम इज्जत पसंद करते हैं, अपने लिए तो हम ये पसंद करते हैं कि मेरे पीठ पीछे कोई मेरी बात ना करे, अपने लिए तो हम ये पसंद करते हैं कि मुझे बेहतरीन चीज दी जाए, अपने लिए तो हम ये पसंद करते हैं कि मुझे प्रोटोकॉल दिया जाए, अपने लिए तो हम सारा कुछ पसंद करते हैं। दूसरे के लिए हम वही चीज पसंद करते हैं या नहीं करते? बस करो, याद रखो, कीप इट इन योर माइंड ऑल द टाइम, 24/7। तो ये वो कुलिया कायदा है जो हमें अल्लाह के गजब से बचा सकता है। वज़कुरू, ठीक है, खुज़ू मा आतैनाकुम बिकुव्वतिन वज़कुरू। हमने एक काम किया, हमने ये किया कि हमने कुरान को तो पकड़ लिया, ठीक है, कुव्वत से पकड़ लिया, हम इसको हिफ्ज़ करते हैं, हम इसका नाज़रा पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, लेकिन अगला पार्ट मिस कर गए। हम इसका इनकार नहीं करते, हम इसे बहुत मोहब्बत से रखते हैं। नाउज़ुबिल्लाह सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, कोई मुसलमान तसव्वुर नहीं कर सकता कुरान की बेहुरमती करने की, कोई सोच नहीं सकता इसके बारे में, कोई कहेगा नहीं कभी कि मैं इसका इनकार करता हूँ।
اس کے ایک زیر زبر پیش کر وہ احترام، وہ محبت، وہ چاہت، وہ سب کچھ ہے ہمارے اندر. تو خذو ما آتیناکم بقوۃ ہم نے ظاہری تو کیا ہوا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ایک پارٹ تھا وذکروا کا، کہ پھر کیپ اٹ ان یور مائنڈ، کرنا کیا ہے، اس کو ہم نے بھلا دیا. تو پھر آگے دیکھیں جو اس کا نتیجہ ہے کہ یہ اگر آپ اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ اگر تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے اور اس کو یاد رکھ کے ہم بچ سکتے ہیں اللہ کے غضب سے، جہنم کی آگ سے، دنیا کی ذلت اور مسکنت سے، تو پھر اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے، اگر ہم اس کو یاد نہیں رکھیں گے، تو پھر ہم ان چیزوں سے بچ نہیں سکیں گے. اور فی زمانہ ہم اسی چیز کا شکار ہیں، فی زمانہ ہم اسی مسئلے کا شکار ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ ہمارے علم نافع میں اضافہ فرمائیں اور ہمیں حکمت عطا کریں کہ ہم اپنی پوری کی پوری زندگی، اپنی ساری کی ساری سانسیں جو اب کے بعد ہم لینے والے ہیں، ہم آپ کی فرما برداری ہی میں لیں اور کہیں پر بھی ہم آپ کی نافرمانی کرنے والے نہ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. آپ میری سسٹر ان لا کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور تمام مریضوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانی نصیب کرے، عافیت کا معاملہ فرمائے، دنیا اور آخرت میں آسانیاں نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت